نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سوال کیا ہے کہ کیا فجر کی سنتیں ہم جماعت ہو رہی ہو تو پڑھ سکتے ہیں؟ عزیز دوستو، واضح رہے کہ فجر کی سنتوں کی اہمیت بہت بڑی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی بہت زیادہ کی ہے کہ ان کو نہ چھوڑا کرو، اور اس کے علاوہ ہم ان کو کب پڑھ سکتے ہیں اور کب نہیں پڑھ سکتے، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے، اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہمیں صحیح احادیث تلاش کرنی پڑیں گی۔ جب صحیح احادیث ہمارے سامنے آ جائیں گی تو یہ اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب ہم ائمہ کے اقوال کو فالو کریں گے تو اختلاف ہی پاتے رہیں گے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ڈائریکٹ فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اختلاف باقی نہ رہے گا۔ فجر کی سنتیں اس وقت پڑھی جا سکتی ہیں جب فجر کی نماز کی جماعت کھڑی نہ ہوئی ہو۔ البتہ اگر فجر کی نماز کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو کوئی نماز فجر ہی کی نہیں بلکہ کوئی سی بھی نماز اگر کھڑی ہو گئی ہے اور فرض نماز امام صاحب پڑھانے لگے ہیں تو کوئی نہ سنت پڑھ سکتے ہیں نہ کوئی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عزیز دوستو، اس مسئلے کو میں اور بھی صاف کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرنے لگے تو آپ وہیں کھڑے ہو گئے، اور جب انہوں نے سلام پھیر لیا، ان سے پوچھا کہ فجر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں، تم نے یہ کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فجر کی 2 سنتیں نکل گئی تھیں، میں نے وہ ادا کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ باہر تشریف لے آئے۔ پتہ چلا کہ فجر کی نماز جب کھڑی ہو جائے اس وقت ہم سنتیں نہیں پڑھ سکتے، اور جب امام صاحب سلام پھیر دیں اس کے بعد جو وقت باقی رہ جائے تو ہم فجر کی سنتوں کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اس وقت پڑھنا منع ہوتی تو عزیز بزرگوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت منع فرما دیتے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز کھڑے ہونے کے بعد سنتیں پڑھنے کے قائل ہیں، مثلا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو واضح رہے ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ ایسے مقام پر پڑھی جائیں جہاں امام کی قرات، امام کی تکبیر اور امام کی آواز کسی بھی طرح کی نہ آ رہی ہو، ایسے مقام پر نماز یعنی کہ سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ صرف امام ابو حنیفہ کا ہے اور کسی سے کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ ثابت یہی ہوتا ہے کہ جب فرض نماز ہونے لگے تو کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھنے کے امام کے عین پیچھے سنت
سنتوں کو پڑھنے کے قائل ہیں وہ اس بات کو بھی سوچیں کہ وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب آدمی نماز کی نیت باندھ لے تو وہ قرات نہ کرے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، کیونکہ امام کی سورہ فاتحہ کی آواز آ رہی ہے، تو کیا اس کو اس وقت آواز نہیں آ رہی ہوتی جب امام صاحب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے یعنی ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھتے ہیں اور وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا، کیا اس کے کانوں میں آواز نہیں جاتی ہے اس کی؟ تو عزیز بزرگوں اور دوستو، حاصل یہ ہے کہ فجر کی نماز بلکہ کوئی سی بھی نماز جب کھڑی ہو جائے اس کے بعد ہم کوئی سنت یا کوئی نفل نماز ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ اس میں احتیاط رکھیں، البتہ اس کو ہر طرح پڑھنا جائز ہے، اسی وقت پڑھ لیں سلام پھیرنے کے بعد، اور اگر سورج نکلنا شروع ہو جائے تو تقریباً 10-12 منٹ کے بعد یا 20 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد نماز جو ہے یعنی کہ سنتوں کو ادا کی جائے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صحیح فالو نہ کریں گے اس وقت تک ہم کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میت کی طرف سے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے؟ مسلم شریف کے اندر اس کے صرف 3 ہی صیغے ملتے ہیں عزیز بزرگوں اور دوستوں، کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اجتماعی دعا کے لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ صرف ایک ہی دعا ہے اجتماعی دعا، اور وہ دعا ہے نماز جنازہ۔ اس کے سوا اجتماعی کوئی دعا نہیں ہے میت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے اگرچہ دعائیں کی ہیں اور صحابہ کرام بھی دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ سب انفرادی دعائیں کرتے تھے۔ اجتماعی دعا صرف ایک ہے، وہ بھی ہے صرف اور صرف نماز جنازہ۔ اس کے سوا جتنے طریقے ہیں ہمارے یہاں، وہ جتنے بھی رائج ہیں، قرآن خوانی کے اعتبار سے، فاتحہ کے اعتبار سے، یا درود کے اعتبار سے، یا کسی اور اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے ہرگز درست نہیں ہیں، بلکہ وہ ناجائز ہیں، اور بلکہ وہ بدعت ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدعت کرتا ہو اس پر تو لعنت فرمائی ہے، اس کے سوا اس پر بھی لعنت فرمائی ہے جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں، اور میت کے بعد میں جو کھانا بنتا ہے اس کے بارے میں تو اگرچہ آپ لوگوں کی سمجھ میں حدیث نہیں آئے گی، اس لیے میں 4 اماموں کا متفق فتویٰ بتاتا ہوں۔ عزیز دوستو، انہوں نے چاروں ائمہ کا متفق فتویٰ یہ ہے کہ اس کے کھانے میں یعنی کہ اس کھانے کے حرام ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جو کھانا میت کے بعد جو ہے لوگوں کے لیے عام طور پر دعوت کے طور پر تیار کیا جاتا ہے، یعنی 30 دن یا پہلی جمعرات کو یا 10ویں دن یا 40ویں دن یا سال کے بعد یہ جو کھانے تیار ہوتے ہیں اس کھانے کے حرام ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے عزیز دوستو، جو کھانا عین میت کے وقت تیار کیا جاتا ہے اس کا صحیح حکم یہ ہے کہ وہ اس کو صرف مہمان کھا سکتے ہیں، اور یا وہ لوگ کھا سکتے ہیں جو اس میں انتظام کرنے میں اس میں لگے ہوئے ہوں، اس انتظام کو مکمل کر رہے ہوں، وہ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ کھا سکتے ہیں جب وہ کھانا کھایا جا سکتا ہے جب مہمانوں سے بچ گیا ہو تو اس کو دفن کرنے اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے دوسرے لوگ بھی کھا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسی مسئلے کو لے کر کہ جو ہے کھا سکتے ہیں بعد میں اور کھانا زیادہ بنائے تو عزیز دوستو پھر وہ مکاری ہے اور پھر ہرگز وہ درست نہیں ہو سکتا۔
اس لیے عزیز دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سیدھا سیدھا قرآن اور سیدھی سیدھی صحیح احادیث کو فالو کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بہت جلد پیش کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے ان احادیث کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ یعنی کہ کس کس طریقے سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط بات میری زبان سے جذبات میں نکل گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، اور حق بات ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان بھی فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.